بہت سارے جملے ایسے ہیں جو ہم دن رات اور دن میں کئی مرتبہ ادا کرتے ہیں، تکرار کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، یا کم از کم میں اپنے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جملے میں تواتر کے ساتھ ادا تو کر رہا ہوں، مستقل دہرا رہا ہوں، لیکن مجھے ان جملوں کی گہرائی کا، ان کی وسعت کا اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہے ہی نہیں۔ ہماری زندگی میں ایسا ہی ایک جملہ ہے جو کہ ہم بار بار دہراتے ہیں، لیکن شاید اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، اور وہ جملہ ہے اللہ اکبر۔ ہم دن میں 5 مرتبہ اذان کے ذریعے یہ جملہ سنتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں یہ جملہ ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کا مطلب ہے اکبر، بڑا، سب سے بڑا، تو ترجمہ ہوا کہ اللہ سب سے بڑا ہے نا؟ ذرا غور کرتے ہیں اللہ کتنا بڑا ہے۔ جس خدا کی تخلیقات اتنی بڑی ہیں وہ خدا کتنا بڑا ہے۔ اکبر کا مطلب تو سب سے بڑا ہے نا، تو اللہ کتنا بڑا ہے۔ تو میں کچھ ایسی ناقابل یقین معلومات آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ جب میں ان کو پڑھ رہا تھا نا تو مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہوا، اور یہ بھی احساس ہوا کہ یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے یہ ہماری سوچ سے بہت آگے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے حقائق آپ سنیں گے جس کو سن کے آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ واقعی اتنا بڑا ہے؟ کیا ہم اور ہماری اوقات اتنی سی ہے؟ شروع کرتے ہیں زمین سے۔ سوال کرتے ہیں، جس زمین میں ہم رہتے ہیں اور جس چاند کو ہم دیکھتے ہیں، زمین پہ کھڑے ہو کے ہم چاند کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا زیادہ بڑا ہے؟ سائز کے اعتبار سے تو جواب یہ ہے کہ زمین چاند سے بڑی ہے۔ اگر یہ منظر دیکھیں تو سمجھ لیں کہ گویا یہ ایسا منظر ہے زمین اور چاند کا کہ زمین چاند سے اتنے گنا بڑی ہے۔ سمپل۔ آگے بڑھتے ہیں، جس زمین پر ہم رہتے ہیں اور جو سورج ہم دیکھتے ہیں، اس میں کیا بڑا ہے؟ زمین اور چاند میں تو ہم نے دیکھ لیا زمین بڑی ہے، زمین اور سورج میں کیا بڑا ہے؟ جواب، یہ جو سورج ہے یہ ہماری پوری زمین سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورج بنایا ہے یہ پورے کرۂ ارض سے بڑا ہے۔ زمین چاند سے کتنی بڑی ہے؟ اتنی کہ تقریباً 50 چاند زمین کے اندر آ سکتے ہیں۔ اب سورج زمین سے کتنا بڑا ہے؟ سورج کیا زمین کے سائز کا ڈبل ہے؟ نہیں۔ 10 گنا زیادہ بڑا ہوگا؟ نہیں، 109 گنا زیادہ بڑا ہے یہ سورج زمین سے۔ اب یہاں ایک لمحے کو آپ رکیے اور ایک ناقابل یقین مگر حقیقت سے بھرپور بات سنیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی سن کر سبحان اللہ بولے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ یہ سورج جس کی روشنی کا یہ عالم ہے، جس سے سارا جہان روشن ہے، امریکی سائنسدانوں نے آج سے کچھ عرصہ قبل اس سورج سے 500 ٹریلین گنا زیادہ روشن ایک چیز دریافت کی ہے۔ تو اب سائنس اور عقلی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ پھر سب سے بڑا کون ہے بھائی؟ سورج ڈائیمیٹر کے حساب سے 109 گنا زیادہ بڑا ہے زمین سے۔ وزن کے اعتبار سے یہ سورج زمین سے 3.25 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 13 لاکھ ارتھ جیسے پلانٹس اس سورج کے اندر سما سکتے ہیں۔ اتنی زیادہ انفارمیشن اتنی انبلیویبل ہے کہ کیلکولیٹرز ختم ہو جائیں گے، لیکن صرف یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیا بنائی ہے اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ایک آبجیکٹ ہے جو اس سورج سے اور اس زمین سے اتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ایک آبجیکٹ ہے جو اس سورج سے 100 گنا زیادہ بڑا ہے۔ تو کیا یہ آبجیکٹ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ نہیں، یہ آبجیکٹ بڑا ہے لیکن سب سے بڑا نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا کون ہے بھائی؟ تو معلوم ہوا کہ ایک ستارہ ہے، یہ ستارہ سائز کے اعتبار سے ہمارے سورج سے 700 گنا زیادہ بڑا ہے۔ تو کیا یہ سب سے بڑا ہے؟ یہ بھی بڑا ہے لیکن سب سے بڑا یہ بھی نہیں ہے۔ ایک اور ستارہ ہے، اور یہ جو ستارہ ہے اس کا کیا عالم ہے، اس کی بڑائی کا کیا کہنا؟ یہ ستارہ سائز کے اعتبار سے ہمارے سورج سے 2000 گنا زیادہ بڑا ہے۔ کیا یہ سب سے بڑا ہے؟ نہیں،
یہ بھی سب سے بڑا نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کہکشاؤں کی بات کرتے ہیں۔ گیلیکسی، کہکشاں کیا ہے؟ کہہ لیجیے ستاروں کا ایک ایسا نظام ہے جس میں کئی نظام شمسی اور کئی سولر سسٹمز آ جاتے ہیں۔ کہکشاں میں اور آپ رہتے ہیں، اس کا نام ہے ملکی ویو گیلیکسی۔ اب آپ سنیے اور حیران ہوئیے، صرف اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے بھی زیادہ سورج موجود ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ کہکشاں کتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہوں جو ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگاتی ہے، اتنی تیز سواری میں اگر ہم بیٹھیں تو سواری کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرنے میں 1 سال سے زیادہ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر! اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے؟ لیکن نہیں، کہکشاں بڑی تو ہے لیکن یہ بھی سب سے بڑی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ابھی کچھ اور ہے، اور کیا ہے؟ ہمارے پڑوسی کہکشاں میں لے چلتے ہیں۔ ایک اور کہکشاں ہے جس کا نام انڈرومیڈا، اور وہ ہماری کہکشاں سے دگنی ہے، یعنی 2 لاکھ دوری سال بڑی ہے۔ یہ بھی بڑی ہے لیکن سب سے بڑی یہ بھی نہیں ہے۔ ایک اور کہکشاں ہے، یہ 60 لاکھ نوری سال وسیع ہے، یہ بھی بڑی ہے لیکن یہ بھی سب سے بڑی نہیں ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے نا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ جیسے ستاروں سے کہکشائیں بنتی ہیں، اسی طرح کہکشاؤں سے کلسٹرز بنتے ہیں، یعنی بہت ساری کہکشائیں مل جائیں تو ایک کلسٹر بنتا ہے۔ جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ہے ورگو کلسٹر۔ صرف اس ایک کلسٹر میں 2000 کہکشائیں ہیں۔ یہ ابھی اتنا سب کچھ ہے کہ میں اور آپ اس کو سن کے 5 منٹ میں ہضم بھی نہیں کرتے، رب کائنات کے حکم سے کچھ اور وجود میں آ گیا ہے، اور معاملہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا۔ کلسٹرز بھی جب آپس میں ملتے ہیں تو سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ہے لوکر سپر کلسٹر۔ اس سپر کلسٹر کے اندر 500 کے قریب کلسٹرز ہیں، اور ان سپر کلسٹرز جیسے کم و بیش 1 کروڑ سپر کلسٹرز ہماری کائنات میں موجود ہیں، اور یہ سارے کا سارا اب تک جتنا کچھ بتایا ہے ایک عظیم جال میں معمولی نقطوں کی مانند نظر آتا ہے، یعنی ہر چیز دوسرے کے مقابلے میں بڑی ضرور ہے، بہت بڑی ضرور ہے، لیکن سب سے بڑی نہیں ہے۔ سب سے بڑی ایک ہی ذات ہے جس کا ذکر ہم دن میں بار بار کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، ان سب چیزوں کو بنانے والا۔ اس سے بڑی کوئی اور ذات نہیں ہے۔ میں نے جب یہ سب کچھ پڑھا تو میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کم از کم آج کے بعد میں جب کہوں اللہ اکبر، یا جب میں کہوں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں کہوں اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے، صرف یہ جملہ کہہ کے آگے نہ بڑھوں، میں سوچوں کہ اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے گرد ہی ساری کائنات گھوم رہی ہے تو میں غلطی پر ہوں۔ اگر میں سمجھوں کہ یہ زمین، کہکشاں، پہاڑ، سورج، چاند، دریا، یہ ساری کی ساری کائنات ہے تو بھی میں غلط ہوں۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ سائنس بھی ابھی اتنی ترقی کرنے کے بعد آج بھی اس کو ایکسپلور کر رہی ہے، لیکن بس یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑی ضرور ہے، بہت بڑی ضرور ہے، سب سے بڑی نہیں ہے۔ سب سے بڑی صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ اکبر!